اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْحًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی نے جو پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ابھی تک اس آیت تک پہنچنے کے لیے، اس کو ایک ترتیب سے تلاوت بندہ کرتا ہوا ہے۔ اگر اس کو معنی آتے ہیں قرآن میں میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو یہاں پہنچ کے بندہ آٹومیٹکلی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک سجدے کی آیت ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، تو وہاں کسی نے بتایا کہ کفار نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو وہ اصل میں کہانی کیا تھی، واقعہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے حرم کے اندر، تو وہ آیات پڑھ رہے تھے اور کافر سن رہے تھے، اور کافر بھی جو عربی تھے، مکے کے رہنے والے تھے۔ قرآن کا ایک اثر ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پہ پہنچے تو حضور نے سجدہ کیا۔ وہ قرآن کی تلاوت اور وہ اللہ کا بیان ایسا تھا کہ سارے سجدے میں گر گئے۔ یہ قرآن کی ایک جو قوت تسخیر ہے کہ آدمی کو اپنے اس قابو میں کر لیتا ہے جو آدمی اس کو پڑھ رہا ہو۔ یعنی تبلیغ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہ بات تو پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر آدمی کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، تو دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب سے بہترین کلام جو کسی کے دل پہ اثر کر سکتا ہے وہ کلام خود اللہ کا ہے۔ تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ واو للہ، لام جر ہے یہ کے لیے کہ مفہوم میں آتا ہے، اور یہ ہو گیا حرف، اور ہم جانتے ہیں کہ حرف سے کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا، یا فعل سے شروع ہوتا ہے یا اسم سے شروع ہوتا ہے۔ تو لام جر آ گیا کے لیے، کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ اب یہ ہو گیا مقدم، یعنی کہ یہ تو آنا چاہیے تھا بعد میں، اس کے بعد فعل آیا ہے۔ تو جملے کی ترتیب تو یہ ہے کہ فعل ہے اور پھر ہوتا ہے فاعل اور پھر ہوتا ہے مفعول۔ کئی دفعہ جب فعل مفعول ضمیر کی صورت میں آئے تو وہ فعل کے ساتھ مل کے آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد متعلق فعل جو کہ عام طور پہ حرف ہوتا ہے۔ متعلق فعل جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ حرف۔ تو یہ یہاں سے اس کو متعلق فعل کو اٹھایا اور فعل سے بھی پہلے، تو یہ اس کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، اٹھا کے پہلے لے آئے۔ تو یہ پہلے لے کے آنے کی وجہ سے اس کے مفہوم میں ایک حسر پیدا ہو گیا، زور پیدا ہو گیا۔ تو ترجمہ تھا للہ، اللہ کے لیے۔ اب جب اس کو جملے میں دیکھا تو اس میں ایک زور پیدا ہوا، تو ترجمہ ہو گیا اللہ کے لیے ہی۔ اب باقیوں کی چھٹی، للہ، اللہ کے لیے ہی۔ اثر کے وہ سے مفہوم ہم پڑھتے رہتے ہیں، اس میں سے ایک مفہوم یہ ہے۔ تو اللہ کے لیے ہی کیا ہے جی؟ یسجد، سین جیم دال، سجدہ یسجد، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ سجدہ کرنا۔ یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا نا۔ اصل اس کا جو معنی ہے وہ ہے عاجزی، فروتنی اختیار کرنا۔ عاجزی کی، فروتنی کی سب سے بڑی صورت کیا ہے؟ سجدہ۔ کوئی آدمی اگر کسی کو کہے کہ جھک جاؤ جی، تو جھک جاؤ گے؟ نہیں۔ کسی کے سامنے آدمی جھکتا ہے؟ نہیں جھکتا، کیونکہ یہ اس کی عزت نفس کی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کسی کے سامنے۔ تو شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد الفیض ثانی، ان کو بلایا، ہاں جی چلو، تو سجدے سے مراد وہاں پہ کیا تھا؟ جھک جانا تھا پورا۔ تو سجدہ کرو، جھک جاؤ بادشاہ سلامت کے آگے۔ تو یہ آپ شریف ہیں، ویسے پرانے مغلوں نے یہ کام بھی کیے ہیں، سجدے بھی کروانے شروع کیے ہوئے تھے، تو انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار،
یعنی جتنے آزادی پسند لوگ ہیں نا، اگر کسی سے وہ انسپریشن لے رہے ہیں تو وہ کون ہے؟ شیخ احمد صاحب. گردن نہیں جھک سکی، بڑی جھکانے کی کوشش کی. تو جھکنا کس کے آگے ہے؟ صرف اللہ. ابھی بھی جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں جھکاتے ہیں، ابھی جھکاتے ہیں جی، بالکل جھکاتے ہیں. لوگ اٹھتے ہیں، اسٹینڈ اپ، کسی کے اعزاز میں کھڑے ہو جانا. ایک تو یہ کہ احترام میں کوئی کھڑا ہو گیا ہے، یہ حرکت ابھی بھی سب جو بڑے بادشاہ ایسے بالکل بالکل کراتے ہیں. اچھا، کسی کے احترام میں کھڑا ہونا یہ ایک اور چیز ہے، اور کوئی چاہے کہ لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر لوگ کوئی یہ چاہے کہ میں آؤں اور لوگ میرے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو سجدہ آخری حالت ہے. اور ہمارے ہاں آپ نے ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ صحیح احادیث میں سے ہے، بخاری میں، مسلم میں تو میں نے پڑھی ہے، بخاری شریف میں بھی یہ حدیث اب مجھے صحیح ذہن میں نہیں ہے کہ کہاں پہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے قریب ترین کس حالت میں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں. فرمایا رکوع میں زیادہ تسبیحات کرو، رکوع میں جاؤ تو زیادہ تسبیحات کرو، اور سجدے میں جاؤ تو دعائیں کرو. اس لیے کہ بندہ اللہ کے قریب ترین ہے. اور ہمارا سجدہ کیسا ہوتا ہے؟ سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی، سجدہ ختم. اور ہم تو اللہ کے فضل سے کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ تنقید نہیں ہے، ویسے سمجھانے کے لیے ہے کہ جو جلسہ ہے، جلسہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھائی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی. تو یہ دعا ہے، اور بھی اس میں شامل ہے. تو یہ دعائیں ہیں اللہ کے رسول نے جو کم سے کم کیا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو کہیں اللہم اغفر لی، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. اور اس میں کیا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پر یعنی کفار پہ عذاب بھیجنے والے نہیں ہیں. دو شکلیں بیان فرمائی. کون کون سی؟ پہلی شکل جب تک آپ ان میں موجود ہیں تب تک عذاب نہیں آئے گا، اور دوسری شکل کیا بتائی؟ جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں تب تک ان پہ عذاب نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے، اس کی سزا سے بچنے کا طریقہ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ استغفار. تو دو سجدوں کے درمیان سجدے کے اندر دعا کیجیے، ہاں قرآن والی دعا سجدے میں نہ کریں. سنت میں دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں. تو سجدہ یسجد، سجدہ اس نے سجدہ کیا، واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی، یسجد وہ سجدہ کرتا ہے. تو یہاں پہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یسجد وہ سجدہ کرتا ہے. کس کے لیے کر رہا ہے جی؟ اللہ کے لیے ہی. یسجد وہ سجدہ کرتا ہے. اب یہ وہ کون ہے؟ اس کا فاعل دیکھنا پڑے گا، اور اس کا فاعل ہے من. من کیا ہے جی؟ موصولہ، اسم موصول ہے. ٹھیک ہے جی. ما ہوتا ہے ما موصولہ اور من موصولہ. ما موصولہ اور من موصولہ میں کیا فرق ہے جی؟ جو کوئی بھی ہے نا جی، ما میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جیسے پتھر ہو گئے یا جیسے یہ لوہا ہو گیا وغیرہ، ما میں وہ بھی آ جاتا ہے. من میں وہ چیزیں آتی ہیں جو الائیو ہوں، جیسے درخت ہو گئے، جانور ہو گئے، پرندے ہو گئے، ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. تو من کا مطلب کیا ہوا؟ جو کوئی بھی کسی بندے کے لیے استعمال. ہاں جی. تو یہاں پہ انسانوں کو تو ایک چھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیا فرمایا ہے کہ ہم نے انسان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. وہاں جا کے فرمایا کہ اس کو ہم نے آزادی دے دی ہے. کس چیز کی آزادی دی ہے؟ اما شاکرا و اما کفورا. اب انسان چاہے تو شکر گزار کرے، تو چاہے تو اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کر دے. کوئی اس کو زور نہیں ہے، کیونکہ عرصہ امتحان میں اس کو آزادی ہے. تو جو کوئی بھی سجدہ کر رہا ہے، ہر ایک سجدہ کر رہا ہے. یسجد من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی ہے، فی میں حرف جر ہے.
اس نے سماوات کو کیا کر دیا جی؟ مجرور مجرور کر دیا. السماواتی یہ منصوب بھی ہوتا تو تی ہی آتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں فی نظر آ گیا تو یہ کیا ہے؟ جر نہیں آئے گا، یہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. سماوات کیا ہے؟ سما ان کی جم سما کس چیز کو کہتے ہیں؟ آسمان. آسمان کو کہتے ہیں ایسی چیز جو سب سے نمایاں ہو. تو دنیا میں سب سے نمایاں چیز کیا ہے؟ آسمان. تو سما ان کی جمع سماوات، تو آسمانوں میں یسجد من فی السما، جو کچھ بھی ہے، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں، اور الارض، یہ جو آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے ارض، تو یہ کس پر عطف ہے؟ فی پر. فی سے ہی سمجھ لگی نا؟ جی فی حرف جر تھا، اس نے ہی اس کو مجرور کیا. تو یہاں پہ فی السماواتی و فی الارض، یہاں پہ فی جو ہے یہ مقدر نظر نہیں آ رہا، چھپا ہوا ہے. جی. تو زمین میں و اور سماواتی آسمانوں میں، من جو کوئی بھی ہے وہ سجدہ کر رہا ہے للہ اللہ کے لیے. اچھا، اب اس کی حالت ہے، یسجدو کا حال ہے طوعن و کرہن. طوعن یہ تو اس کا مادہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کیا ہے جی؟ تو واو تا یتاؤ طوعن، کیا مطلب ہے جی اس کا؟ چاہتے ہوئے فرما بردار ہونا، یعنی کسی کا فرما بردار کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ یتاؤ طوعن، فرما بردار ہونا، اور اس میں من مرضی کا دخل ہے. کیا کس چیز کا دخل ہے؟ من مرضی کا. یتاؤ آپ کی مرضی ہے تو آپ فرما برداری، میرے فرما بردار کس کو کہتے ہیں؟ فرمان کی، کسی کی بات کی کو مان لینا، فرما برداری. اس میں آپ کی مرضی ہے، کوئی آپ پہ تسلط نہیں. باب افعال سے آیا تو کیا بن گیا؟ اطاع یطیع اطاعتن یا طاعتن. اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنا. ٹھیک ہے جی. کسی کی پیروی کرنا، اطاع یطیع. اور باب تفعیل میں گیا تو طوع یطوع تطویعا، کہ کسی کو کسی کا پیرو، کسی کا فرما بردار بنا دیں. طوع یطوع. اچھا، ایک لفظ جو نفل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، یہ نماز، آپ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ جو 2 رکعت پڑھی یہ کیا ہے؟ فرض ہے. یہ جو 2 پڑھی ہے یہ کیا ہے؟ سنت ہے. یہ جو 2 پڑھی ہے یہ کیا ہے؟ نفل ہے. نفل کو آپ پہ قید ہے نفل پڑھنے کی؟ 2 پڑھیں، 10 پڑھیں، 100 پڑھیں. ماں سوائے وہ اوقات جن میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ کہیں پہ پابندی ہے بھائی آپ نفل کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوافل ہمیں پڑھنے کے لیے، جیسے چاشت کے ہو گئے، اشراق کے ہو گئے، اسی طریقے سے پھر اوابین کے نفل ہیں، پھر اس کے بعد تہجد کے نفل ہیں، اسی طریقے سے سورج گرہن لگتا ہے تو اس کے نوافل ہیں، کسی کو حاجت ہے تو نماز صلاۃ الحاجت ہے اس کے نفل ہیں، اور نوافل ہیں. تو وہ پڑھنے پہ کسی نے کہا کہ خبردار نہیں پڑھے تو. رحمت اللہ بٹر صاحب کو تو آپ جانتے تھے، رحمت اللہ علیہ بڑی شخصیت تھے. تو انہوں نے ایک دفعہ کہا، بٹر صاحب، تو بٹر صاحب نے کسی کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا بات سنائی کہ وہ مغرب کی نماز پڑھتے تھے مسجد میں، تو فرض پڑھتے جماعت کے ساتھ، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھتے اور نکل جاتے مسجد سے. تو کوئی بندہ وہ کہتے ہیں غور سے دیکھ رہا ہے میری اس حرکت کو. لوگ بزرگ ہوتے ہیں نا، آج کل تو بزرگ اپنا کردار ہی ادا نہیں کر رہے.
اس زمانے میں بزرگ دیکھتے تھے اپنے محلے کے گاؤں کے بچوں کو، ان کی رہنمائی کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب نکل تو بزرگ غصے میں کھڑے تھے آگے، تو کہتے ہیں کاکا تیرے تو نفل فرض نہیں ہوئے، یعنی وہ نفل کو زبردستی کروانا چاہ رہے ہیں نا، نفل تو من مرضی کا ہے، تو یہ باب تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے، تطوع یتطوع، تطوعا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس میں تصنع آ گیا، یعنی کہ تکلیف اٹھا کر خود پیروی کرنا، یعنی اس نے تکلیف اٹھا لی ہے، کوئی کسی نے نہیں کہا اس کو پیروی، خود پیروی کر رہے ہیں اور مشقت جھیل کے کر رہے ہیں۔ تو نوافل کو عربی میں کہتے ہیں تطوع، یعنی نفل نماز جو ہے، نفل نمازیں جو ہیں اس کو کہتے ہیں تطوع، کہ وہ آپ اپنی من مرضی سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ لگے جو 2 نفل میں پڑھ رہا ہوں یہ تو جبر کر رہا ہوں اپنی ذات پہ، تو وہ نہیں، سمجھ گئے؟ تو اس سے ہوا یطاع طوعا فرما برداری، من مرضی سے فرما برداری، من مرضی سے کرتے ہوئے۔ تو یہ پہلی حالت بیان ہوئی ہے، وہ جو ہر چیز سجدہ کر رہی ہے اللہ کو طوعا مرضی سے، واہ یہ او ہے، واہ، اور کرہن، کاف رے اور ہے، باب سمع سے ہے، کرہا یکرہ، کرہا کا لفظ آپ نے پڑھا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی، اب یہاں سے مطلب کرہا کا پتہ چل گیا، ناپسند کرنا، انہوں نے ناپسند کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو ناپسند کرنا، ناگوار ہونا، یعنی کسی چیز کو ناگوار سمجھنا، ناپسند کرنا انہوں نے۔ تو کرہ یکرہ کرہن، کرہن کا کیا معنی ہوا؟ ناپسند، ٹھیک ہے، ناپسندیدگی، ناگواری۔ تو مرضی سے یا ناگواری سے، مرضی ہے تب بھی، مرضی نہیں ہے تب بھی، یسجد من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اس کی مرضی ہے تب بھی، مرضی نہیں ہے تب بھی۔ ایک انسان ایسا بدبخت ضرور ہے کہ جو اللہ کو سجدہ نہ کرنے کی اجازت مل گئی تو وہ سجدہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ سجدہ نہیں کر رہا نا۔ انسانوں میں سے کتنے ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے بھائی اسی چکر میں نکلے ہوئے نا کہ سجدے کرو، تو سجدے کرو۔ وَظِلَالُهُمْ، اور ظلالہم، زوئے لام مادہ ہے، ذلہ یذلو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زلل ایک تو سایہ دار ہونا، اور ایک اس کا مطلب دوسرا صرف ہونا ہے، کسی کام کا ہونا۔ ہونا مین کیا؟ ڈن، کوئی چیز ہو گئی، اس کا معنی بھی ذلہ کے مفہوم میں آتا ہے۔ اچھا، ذلن کس چیز کو کہتے ہیں؟ سایہ۔ ایک عام طور پہ مردوں کے بھی ہے، لڑکیوں کے عام طور پہ نام رکھ دیتے ہیں، ذل ہما، نام سنا؟ جی، کیا معنی ہے اس کا؟ ذل تو سایہ، ہما ایک تصور ہے، ایک مت ہے، ایک کہانی ہے۔ ہما ایک پرندہ ہے جس کے سر، یہ الف لیلوی کہانیاں ہوتی ہیں، الف لیلا کی داستانیں، اور سندھ باد جہازی جا رہے جی سفر پہ، وہ پرانے زمانے میں تو کہانیاں ایسے لکھتے تھے۔ تو ایک کانسیپٹ انہوں نے پیش کیا کہ ہما ایک پرندہ ہے، وہ جس کے سر پہ بیٹھ جاتا ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ تو وہ ایک بادشاہ ایک سفر کر رہا ہے، مسافر سندھ باد جہازی، تو وہ ایک ایسی مجلس میں جاتا ہے جہاں پہ بادشاہ نہیں، وہ بادشاہ چننے کے لیے کھڑے ہیں، تو پرندہ آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جس کے سر پہ بیٹھ گیا وہ بادشاہ۔
تو پرندہ آ گیا. یہ کہانی افسانے ہے نا. اس کے سر پہ آگے بیٹھا, انہوں نے کہا بادشاہ سے. تو ذل ہما یعنی اس ہما کے پرندے کا سایہ تمہارے ساتھ پہ ہو, بادشاہوں کی طرح زندگی گزارو, یعنی کہ ایک تصور نام ہے یہ. تو ذل کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو جو مغل بادشاہ سجدے کرواتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ ذل الہی. ذل اکبر بادشاہ, اکبر نے وہی نام رکھا ہوا تھا. ذل الہی, ذل سایہ الہی اللہ. یعنی یہ ذل الہی, گستاخی معاف, یہ وہ وغیرہ. تو ذل کا معنی کیا ہوا؟ سایہ. سایہ. تو ذل کی جمع کیا ہے؟ ظلال. سائے. تو ایک سایہ تھا تو یہ ہو گئے سائے. تو ظلال سائے, ظلال سے ہو گیا ظلالو. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ ظلالو حالت رفع میں, حالت رفع میں ہے بھائی. تو پیچھے دیکھو یہ فاعل ہے, تو فعل کون سا ہے پیچھے؟ یسجدو. یسجدو کا پہلا فاعل ہے من. سجدہ کرتا ہے ہر کوئی فی السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین میں ہے, طوعاً مرضی سے, و کرہن نا مرضی سے. وَظِلَالُهُمْ اور سجدہ کرتے ہیں سائے. ظلالو الف لام بھی نہیں آیا, تنوین بھی نہیں آئی, تو کیا بن گیا؟ مضاف بنا. تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے سائے؟ ظلالہم. ہم کی ضمیر کس طرف پلٹے گی؟ من. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ان سب کے سائے, ان سب کے سائے. یسجدو سجدہ کرتے ہیں. کب کب سجدہ کرتے ہیں جی؟ بالغدو والآصال. بعض بھی حرف جر ہے. ظلالہم یسجدو بالغدو. تو یہ با کس حوالے سے آ گیا؟ کس چیز کے ساتھ؟ یعنی کہ اس کو ہم انگلش میں کہیں تو کہیں گے ایٹ. ایٹ کب کا لگتا ہے جی؟ کس چیز کے ساتھ لگتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کے ساتھ لگتا ہے. دن کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے, ڈیٹ کے ساتھ, ٹائم کے ساتھ. اچھا یہ دیکھیں, دن کے ساتھ لگے گا, نائٹ کے ساتھ لگے گا ایٹ. ایٹ نائٹ, ایٹ ڈے. لیکن صبح و شام کے ساتھ ایٹ نہیں لگے گا. کیا لگے گا؟ ان دا مارننگ. تو با کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ الغدوی, غین دال واو مادہ. غدا یغدو کیا معنی ہے جی؟ کل. کس نے کہا؟ آپ فرما دیں. غدا کا ایک معنی, غدا, غدا یا غدو, اس کے کافی سارے معنی ہیں. غدا یا غدو. ایک غدا کہتے ہیں ناشتے کو, عربی میں کہتے ہیں جس کا ٹائم ہوا غدا, ناشتے کا ٹائم, ناشتے کو غدا کہتے ہیں. اچھا ایک آپ دعا کسی نے بنائی ہے, والعالم دعا ہے نہیں, وہ سنت سے تو پتہ نہیں ثابت ہے کہ نہیں ہے. جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ غدن وبصوم نویت. یہ جو دعا ہے یہ سنت میں تو نہیں ملی کہیں. تو یہ غدا کا مطلب کیا؟ غدن کا مطلب کیا ہو گیا؟ کل. کل. کون سی صورت میں آیا جی؟ سورہ کہف کے اندر. اب مجھے آج صحیح یاد پوری نہیں ہے. لا تقولوا لشیء انی فاعل غدن, یعنی یہ میں کام کرنے لگا ہوں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز یہ نہ کہیں کہ یہ کام کرنے لگا ہوں, مگر کہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. اب یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ بھائی اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں. یہ تو گجر خان ہمارے زمانے کا دیکھا ہوا ایک واقعہ ہے. ایک آدمی نے ایک پستول 30 بور ادھر ہے, ایک 30 بور پستول اس طرف ہے. مارنے والے آ گئے تو ان کے پاس بھی تو بندوقیں پستول تھے, اسے مارنے ہی آئے تھے. تو اس نے ایک پستول نکالا, 2 پستول ہیں, گولیاں ہیں, سب کچھ ہے.
فائر کیا گولی چیمبر میں، دوسرا نکالا فائر کیا گولی چیمبر، فائر نہیں ہوئے، انہوں نے فائر کیا مر گیا۔ تو پستول بھی تھے، گولیاں بھی تھیں، ہاتھ پاؤں بھی تھے، طاقت بھی تھی، نشانہ بھی تھا، دلیری بھی تھی، اللہ نے نہیں چاہا تو گولی بس۔ یہ کہہ دینا کہ تو ناشتہ کس وقت کا ہوتا ہے جی؟ صبح۔ تو غدا یغدو کا مطلب کیا ہے جی؟ صبح۔ غد ان کا مطلب کیا ہے؟ صبح کا وقت۔ اور غدون یہ اس کی جمع ہے، یعنی ایک سے زیادہ صبح۔ اب یہاں پہ کہیں گے غدن صبح کا وقت اور غدون صبحوں کا وقت، یعنی ہر صبح بالغدوی۔ تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اور ان کے سائے بھی سجدہ کر رہے ہیں بالغدوی ان مارننگز، ایس لگا دیں صاحب، ایوری مارننگ بھی ٹھیک ہے۔ بالغدوی صبحوں کے وقت میں ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں، اور الآصالی، آصال کس کو کہیں گے؟ شام کو، حمزہ صاد لام مادہ ہے، باب سمع سے اصلا یحصل، کیا مطلب ہے؟ کمزور ہونا، متغیر ہونا۔ متغیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ متغیر جو اپنی شکل اپنی کیفیت تبدیل کر دیتا۔ تو کمزور ہونا بھی اس کے ایک معنی میں آتا ہے۔ اس کی واحد ہے اصیل، اور اس کی جمع ہے آصال۔ تو اصیل فعیل سے جو پکا ہی کمزور ہو، اور آصال اس کی جمع۔ آہستہ آہستہ یہ وقت کی کمزوری پر آ گیا، وقت کمزور ہے، یعنی آپ اس کو کہیں گے کہ شارٹ ٹائم۔ اچھا، شارٹ ٹائم پریئر کون سی نماز کو کہتے ہیں جی؟ اثر نہیں، عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کا وقت بہت کم ہوتا ہے۔ شام کا بھی بہت کم۔ کون سی شام کا؟ مغرب کا۔ مغرب میں ہماری یہ ایک عادت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، اول وقت میں نماز پڑھنا، لیکن اس کا وقت آپ کے پاس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ فرض کیا 20 منٹ لیٹ ہو گئے تو شام تو آپ کہیں جی مغرب ہی نکل گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا وقت ہے آپ کے پاس، نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ اس کو بلا وجہ تو کسی نماز کو بھی مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو جیسے فجر کی نماز ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، ایسے ہر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے وقت کو کم ترین وقت قرار دیا ہے؟ وہ عصر ہے۔ سورج کے اندر زردی نہ آئے، زردی آئی تو پھر نماز میں تھوڑی سی گڑبڑ پیدا ہوگی نا، کمزور۔ مغرب کا ٹائم بھی کمزور ہے، عصر کا ٹائم بھی کمزور ہے۔ تو اس مغرب اور عصر کا جو درمیانی حصہ ہے، اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ شارٹ۔ اس کو کیا دیتے ہیں؟ شام۔ اصیل کو کیا کہتے ہیں؟ شام۔ اور آصال شاموں کو۔ اب یہ لام کے نیچے جو زیر آئی ہے آصالی، تو یہ واو کس پہ عطف ہے؟ با پر، اس با پر، حرف جر پہ، تو اس نے اس کو بھی مجرور کیا ہے، تو اس میں بھی ان آ جائے گا، ان ایوننگز، شاموں کے وقت میں اور صبحوں کے وقت میں وہ چیزوں کے سائے بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گرے، اور جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، چاہے اس کی مرضی ہے مرضی نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ہی سجدہ کر رہا ہے۔
تو جب کائنات کی ہر شے اللہ کو سجدہ کر رہی ہے تو وہ بدبخت کون ہے پوری کائنات میں؟ انسان، کہ جس کے پاس اللہ کو سجدہ کرنے کا وقت ہے، دھیان ہی نہیں دے رہا۔ اس سے بڑی بھی بدبختی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ پہنچ کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پہنچتے ہی کیا کرو؟ پوری کائنات سجدہ کر رہی ہے، بھائی قرآن پڑھنے والے تم اس بات کا اظہار کرو کہ میں ان باغیوں میں نہیں ہوں، میں سجدہ کرنے والے میں۔ اس لیے جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اب پچھلی جتنی آیات ہیں ان کو آپ پڑھتے چلے آئیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہوتا آ رہا ہے۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق۔ پھر آیت آئی اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ وہ ہے جس نے بغیر تم جن کو دیکھتے ہو آسمان کو، اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا، یہ اللہ کی ہے۔ ثم استوى علی العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ پھر اگلی آیت آئی هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا، اسی اللہ نے زمین کو پھیلایا، پہاڑ کھڑے کر دیے، اس میں نہریں بہا دیں، ہر قسم کے اس میں اللہ نے پھل پیدا کر دیے، رات کو دن پہ اڑا کے لے آیا۔ پھر اگلی آیت آئی وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب، پھر جو پھل اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں پیدا کیے۔ پھر اگلی آیت آئی وان تعجب فعجب قولهم اذا متنا اذا كنا ترابا انا لفی خلق جدید۔ پھر تم اللہ کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری دفعہ پیدا نہیں کر سکتا، تو پہلی دفعہ کس نے پیدا کیا تھا؟ پھر اگلی آیت آئی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اللہ تعالیٰ ان ربک لذو مغفرۃ للناس، آپ کا رب تو بڑا بخشنے والا ہے جی، رب کا تعارف۔ پھر اگلی آیت آئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ پھر اگلی آیت آئی اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، جو بھی مادہ ہے وہ جو حمل اٹھا کے چل رہی ہے دنیا میں، اس کے جاننے والا اللہ ہی ہے۔ پھر اگلی آیت آئی عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ ہر ظاہر باطن کا جاننے والا ہے۔ پھر اس کی اگلی آیت آئی سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، بات چھپا کے کرو یا ظاہر کرو، دکھاؤ یا چھپاؤ، اللہ جاننے والا ہے۔ پھر اگلی آیت آئی لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، تمہاری دنیا کے اندر چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے۔ پھر اگلی آیت آئی هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ بجلی سے ڈراتا ہے تمہیں اور لالچ کے ذریعے بھی مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اگلی آئی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ جو بجلی چمک رہی ہے، کڑک ظاہر ہوتی ہے، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور پھر آخری آیت یہ آئی لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ۔ دیکھو اس کائنات، خوبصورت کائنات کا بنانے والا جو اللہ ہے، اس کے علاوہ اگر تم کسی کو پکارو گے تو کوئی صلاحیت نہیں رکھتا جواب دینے کی۔ جب اللہ کا تعارف ہو گیا، پہچان ہوئی، اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، تو ساتھ ہی کہا دیکھو اللہ وہ ہے کہ جس کے سامنے انسان کے علاوہ ہر شے سجدے میں گری ہوئی ہے۔ آج اس اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، تم بھی سجدے میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، تو کتنی بدبختی ہمارے حصے میں آئے گی کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے، لیکن ایک ہم ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھائی جا رہے ہیں اور اللہ کو سجدہ نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہی، یسجد، سجدہ کرتا ہے من، ہر ایک، ہر کوئی، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعا، پسندیدگی سے، وکرہن، اور ناپسندیدگی سے، وظلالہم، اور ہر اس شے کا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے، بالغدو، صبحوں کے وقت میں، والآصال، اور شاموں کے وقت میں۔
تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. وَلِلَّهِ اللہ کا لام موٹا کہ پتلا جی؟ پتلا. کیوں؟ پیچھے زیر ہے. یسجدو ایک ایک حرکت ہے. من کا نون کیسے پڑھنا ہے؟ اظہار کرنا ہے. اظہار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آگے ہلکی ہے. کون سا ہلکی ہے جی حضرت صاحب اس کے آگے؟ قادری جی تو فی ہے. اس کو ناک سے ادا کرنا ہے. زبان تالو کے ساتھ نہیں لگا. زبان ایسے ہوا میں رہے. ناک سے من. یس وللہ یسجد من زبان ہوا میں رہے. من فی السماواتی ما اور وا دونوں کیا ہیں؟ مد بدل ہیں. دو حرکتیں ہیں. فی السماواتی یہ سین کے ساتھ آئے گا. حروف شمسی ہے. والارض اور ایک ایک حرکت ہے. تو میں کیا ہے جی؟ لین ہے. تو ان یہ ایسے تھا ان اور آگے آ گیا واو. یہ ان نون اور واو آپس میں مل جائے گا. نون کو کیسے ادا کریں گے؟ ہونٹوں کو گول. اون. اگر ہونٹ گول نہ ہو تو واو ادا نہیں ہوتا. اون تو اون و کر ہم. ان یہ دیکھیں ایک کہ ہا کہاں سے نکلتی ہے؟ حلق کے نیچ آخری حصے سے. عین کہاں سے نکلتی ہے؟ عین درمیانی حصے سے. ہا کہاں سے نکلتی ہے؟ اوپر کے حصے سے. ہا خا عین غین اور ہا اور حمزہ اور ہا نیچے سے. تو حلق کا درمیانی حصہ ایکٹیویٹ کریں اور کر ہم حلق کا سینے نیچے والا حصہ ایکٹیویٹ کریں. و کر ہم پھر آگے واو آ گیا ہے. کر ہم و ضلع میں دو حرکتیں ہوں گی. ظلالہم بالغدو یہاں پہ واو پہ کیا ہے؟ شد. جس حرف پہ شد ہوتی ہے وہ حرف کتنے ہوتے ہیں؟ دو. تو غدو پہلا ساکن ہوتا ہے. دوسرے میں حرکت آتی ہے بالغدوی. بالغدوی آ دو حرکتیں ہو گئی. سا بھی دو ہو گئی. عارضی طور پہ یہاں پہ آیت ختم ہوئی تو ساکن ہوا تو یہ 5 حرکتیں ہو گئی. چلے یہ پڑھ لیتے ہیں اس کو. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ. اچھا یہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھ لیں. یہ سب سے ایک آ جاتا ہے زے زال زوئے اور زاد. پڑھنے میں تو ایک جیسے ہی. اگر ان کے پیچھے یہ لگا دیا جائے تو از تو کیا پتہ چلے گا کہ کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس میں ہوگی سیٹی از اور اس میں ہوگی سیٹی نہیں ہوگی. زبان لگے گی کس کے ساتھ جی؟ تالو کے ساتھ. اور بھائی تالو کے ساتھ ہی لگے گی. جو سامنے والے 2 دانت ہیں ان کے ساتھ زبان لگانی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں بھی زبان 2 دانتوں کے ساتھ لگانی ہے. اس دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ پتلا پڑھنا ہے اور اس کو موٹا پڑھنا ہے. موٹا کر کے. اور زواد کو پڑھنے کے 2 ہی طریقے ہیں. یا زواد پڑھیں یا دواد پڑھیں. جو بھی پڑھیں. ویسے عربی جو ہے عرب لہجے میں دواد پڑھتے ہیں. تو اس کو پڑھنے کا یہ زبان کو یہ آپ کے اگر منہ ہے سب سے مشکل ویسے نا اس کے. ہاں جی یہ ہو گئے دانت. یہ ہو گئیں داڑیں ہو گئی آپ کی. تو یہ جو زبان ہے آپ کی اس کو ان داڑوں کے ساتھ لگانا ہے. دونوں کے ساتھ لگائیں. ایک کے ساتھ لگائیں. ایک سائڈ کی اس کی پریکٹس چاہیے. پریکٹس میکس اے مین
پرفیکٹ. تو پریکٹس چاہیے. یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے زمانے میں کہا ہے کہ اور کھانا پینا نہیں ہوگا, کھانا پینا ہوگا ہی نہیں, قید پڑ جائے گا کچھ کھانے کی. تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تو پھر مومن کھائے گا کیا؟ فرمایا اللہ کا ذکر اس کے لیے کافی ہے. اس کی بھوک کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن یہ کب کافی ہوگا؟ جب اسے ذکر کے ساتھ کوئی اس کو دلچسپی ہو. تو ذکر کریں گے تو پریکٹس کریں گے ذکر کی, تو کل وہ ذکر ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا نا. تو یہ زبان کی پریکٹس کرنی ہے. زبان کو ان داڑوں کے ساتھ لگانا ہے. او تو داڑوں سے اس کو ادا کرنا ہے او, اور اس کو آگے سے ادا کرنا ہے. بات سمجھ آئیے کہ جیسے صورت ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی, یہ دیکھیں الذی انقض ظہرک. تو یہاں پہ دعاد آیا ہے اور یہاں پہ زوئے آیا ہے. تو زوئے کہاں سے ادا کرنا ہے؟ آگے دانتوں سے ادا کرنا ہے. موٹا ظہرک. تو یہ زواد کہاں سے ادا کرنا ہے؟ دعاد یہ داڑوں سے ادا کرنا ہے. تو اب اس کو ادا کرنا تھوڑا سا پریکٹس چاہیے نا. انقض ظہرک. پریکٹس. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ظلال پڑھنا ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. صدق اللہ العظیم. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمین.